اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ بولے تم ہمارے ساتھ ہنسی کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں نادان بنوں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ بچی، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو۔ سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ وہ رنگ کی کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ وہ تم کو بتا دے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ بہت سی گائیں ایک دوسرے کی مشابہ ہوتی ہیں۔ پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ کام کرنے والی زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں میں پانی پلانے والی نہ ہو، وہ تندرست ہو اور بے داغ ہو۔ وہ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اس گائے کا کوئی سا گوشت کا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سے اسلاف رحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا اور وہ کافی بوڑھا ہو گیا تھا اور اس کی اولاد نہیں تھی، البتہ بھتیجے تھے۔ وہ اس کے مرنے کے خواہش مند تھے تاکہ اس کے مال کے وارث بنے۔ ان میں سے ایک بھتیجے نے اس کو قتل کر کے ایک چوراہے میں پھینک دیا، اور بعض نے کہا کہ ان میں سے کسی کے دروازے پر پھینک دیا۔ اب جب صبح ہوئی اور لوگوں میں گفتگو شروع ہوئی تو اس کا وہی بھتیجا مظلوم بن کر چیخ و پکار کرتا ہوا آیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم لوگ جھگڑا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ معاملہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جس کو یہ علم ہو کہ مقتول کو کس نے قتل کیا ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں مطلع کر دے۔ تو کسی کے پاس اس کا علم نہ تھا کہ مقتول کو کس نے قتل کیا ہے۔ اب لوگوں نے آپ سے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں معلوم کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا تو اللہ نے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک مقتول کے قاتل معلوم کرنے کے لیے گائے کے ذبح کرنے کا کیا تعلق ہے، کہاں مقتول کا معاملہ اور کہاں گائے ذبح کرنے کا حکم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جانے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو میری طرف وحی ہوئی ہے، یا اس کا مطلب مراد یہ ہے کہ جس بات کی وضاحت مجھ سے آپ لوگ چاہتے ہیں اللہ نے اس کے بارے میں مجھے یہ جواب دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ دوسرے اہل علم حضرات کا کہنا ہے کہ اگر وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو ان کا مقصد حاصل ہو جاتا، لیکن انہوں نے تشدد سے کام لیا تو ان پر سختی کی گئی۔ ان لوگوں نے گائے کی صفت، رنگ اور عمر کے بارے میں پوچھا
تو ان کو ایسی گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو بہت کم پائی جاتی تھی۔ ان کو ایک ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا جو درمیانی عمر والی ہو، نہ بہت بوڑھی نہ چھوٹی عمر والی ہو۔ پھر بنی اسرائیل نے اپنے اوپر سختی کرتے ہوئے اس کے رنگ کے بارے میں پوچھا۔ حکم ہوا گہرے زرد رنگ کی ہو، یعنی کچھ سرخی مائل ہو، اسے دیکھنے والے خوشی محسوس کریں، ایسا رنگ بھی عام نہیں۔ یہ صرف پہلی صفتوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب ان کو ایک ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا جو کام میں لگی ہوئی نہ ہو، ہل چلانے اور کھیتی سراب کرنے کا کام اس سے نہ لیا گیا ہو، گائے کا رنگ عام رنگ سے مختلف ہو، اس کے جسم پر کوئی رنگ نہ ہو، عیب سے صحیح سالم ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو خاص صفتوں اور خوبیوں کے ساتھ مشروط کر دیا تو کہنے لگے اب تم نے صحیح بات بتا دی ہے۔ ایسی صفتوں والی گائے ایک ایسے شخص کے پاس ملی جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے والا تھا۔ انہوں نے اس گائے کو فروخت کرنے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس کی قیمت کافی بڑھا دی، یہاں تک کہ گائے کے وزن کے برابر سونا دینے کی پیشکش کر دی، لیکن پھر بھی اس نے انکار کر دیا۔ آخرکار انہوں نے گائے کے وزن سے 10 گنا زیادہ سونا دے کر اس کو خرید لیا۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مطابق اس گائے کو ذبح کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا کہ اس مقتول کو گائے کے کسی حصے کے ساتھ لگاؤ۔ جب انہوں نے مقتول کو گائے کے کچھ حصے کے ساتھ لگایا تو اللہ نے اس مقتول کو زندہ کر دیا۔ وہ اپنی آنتوں کو کھینچتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تجھے کس شخص نے قتل کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے بھائی کے بیٹے نے مجھے قتل کیا۔ اتنی بات کہنے کے بعد وہ دوبارہ فوت ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یعنی جس طرح اس نے تمہیں اس مقتول کو زندہ کر کے دکھا دیا ہے، اسی طرح وہ جب چاہے گا ایک ہی وقت میں تمام مردوں کو زندہ کر دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 28، تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں اٹھانا سب کچھ ایک ہی جان کی طرح ہے۔